अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मुख्तार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दे आर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स होता है फ्रॉम 1942 टू 1955। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया फर्स्ट जनरेशन में उसमें मेजर आपकी वैक्यूम ट्यूब्स है। वैक्यूम ट्यूब्स बल्ब की शक्ल की होती हैं और बेतहाशा हीट जनरेट करती हैं, और यही वजह है कि फ़र्स्ट जनरेशन के जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा हीट की वजह से वो टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो गई। इसके अलावा इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर हम देखें तो बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 का इस्तेमाल किया गया, जिसको बाद में मशीन लैंग्वेज का नाम दिया गया। लेटर ऑन असेंबली लैंग्वेज मुतारिफ़ कराई गई जो कि क्लोज थी मशीन लैंग्वेज के साथ। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी दिया गया। इसके अलावा साइज़ के हवाले से अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की डिवाइसेस का साइज़ बहुत ह्यूज था। फॉर एग्जांपल अगर 40-80 के कमरे के बराबर की तकरीबन डिवाइसेस थी, वेट में बहुत ज़्यादा थी, टन्स ऑफ वेट था। पंच कार्ड्स की वजह से टेक्नोलॉजी को इनपुट आउटपुट करने के लिए बेतहाशा कार्ड्स जो थे उनकी ज़रूरत पेश आई। हाईली अनरिलायबल डिवाइसेस एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स में हमारे पास नमाया ENIAC है, एडवेक है, एडसेक, यूनिवैक 1 और IBM 701 काबिल तारीफ़ है। सेकेंड जनरेशन का पीरियड 1955 से 1964 का है। हार्डवेयर के हवाले से एक बेहतरीन ट्रांजिशन थी फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर। स्विचिंग का काम करते हैं, यानी करंट को आगे ट्रांसफ़र करना है या रोक लेना है, ये ट्रांजिस्टर्स का मैकेनिज़्म है। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ किए गए और मैग्नेटिक टेप का ही इस्तेमाल जारी रखा। सॉफ्टवेयर के हवाले से हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई गई। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से क्लोज़ होती है। ट्रांजिस्टर्स की वजह से अब कंप्यूटर्स का साइज़ श्रिंक हो गया था फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। स्पीड बेहतर हो गई थी। और अगर इसकी डिवाइसेस को देखें तो डिवाइसेस में मेजर डिवाइसेस हैं हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1604 और यूनिवैक लार्क। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड है वो 1965 से लेकर 1970 तक है। नाउ द हार्डवेयर ट्रांजिशन फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स एंड देन द ICs। जी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक सिलिकॉन चिप में एम्बेड होके IC की शक्ल में आ गए, और इसकी वजह से जो डिवाइसेस का साइज़ था यानी कंप्यूटर का जो साइज़ था वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो गया। स्पीड बेहतर हो गई। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो कमर्शियली भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। साथ ही साथ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया और लैंग्वेज के हवाले से पास्कल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई। फोर्थ जनरेशन का पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1975 टू 1989। अब यहाँ ट्रांजिशन थी फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, देन ICs एंड नाउ कम्स द माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर दो टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर बन रहा था। वन इज़ LSI एंड द अदर वन इज़ VLSI। LSI stands for large scale integration and VLSI stands for very large scale integration। यानी thousands and thousands of transistors को embed किया गया ICs में और फिर thousands of IC से मिलके माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस और फ्लॉपी ड्राइव्स का इस्तेमाल किया गया। फ्लॉपी ड्राइव्स अब ऑब्सोलीट हो गई हैं। सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया। इसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट और मल्टीपल विंडोज़ ऑन अ सिंगल स्क्रीन भी मुतारिफ़ कराया गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का साइज़ अब बहुत हद तक श्रिंक हो चुका था और पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया था। कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ना सिर्फ रिलायबल थे बल्कि उनकी स्पीड भी बहुत फास्ट थी। फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम 1989 टिल टुडे, यानी 1989 से लेकर आज तक की जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो तमाम की तमाम फिफ्थ जनरेशन में आती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो हमारे पास बहुत कुछ है जो कि इस टाइम पीरियड में अपग्रेड हुआ।
فار ایگزامپل ہارڈ ویئر میں مین میموری یعنی ریم اور روم کا کانسیپٹ، ہارڈ ڈسک، آپٹیکل ڈسک، اس کے علاوہ کمپیوٹر کے بہت سارے ورژنس، نوٹ بکس، لیپ ٹاپس، اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی، نیٹ ورکنگ کی فیسلٹی، کلسٹر کمپیوٹنگ یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی فیسلٹی. سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کریں تو ملٹی تھریڈنگ آپریٹنگ سسٹم، پیرل پروگرامنگ. ہائی لیول لینگویج کے حوالے سے بات کریں تو HTML، جاوا، C# اور بے تحاشا لینگویجز کو انٹروڈیوس کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے پاس موجود ہے اینڈرائڈ ورژن یا iOS، جس کے مدد سے ہم پلے اسٹور پہ موجود تمام کی تمام اپلیکیشنز کو نہ صرف انسٹال کر سکتے ہیں بلکہ بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. سو دس واز جنریشنز آف کمپیوٹر. اب دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کو 2 براڈ کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا گیا ہے، ایک پرپس کے حوالے سے اور دوسرا سائز یعنی فزیکل اپیرنس کے حوالے سے. پرپس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دے آر 3 ٹائپس آف کمپیوٹرز: اینالوگ کمپیوٹر، ڈیجیٹل کمپیوٹر اینڈ ہائبرڈ کمپیوٹر. اینالوگ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ فزیکل کوانٹیٹیز کو میجر کرنے کے کام آتا ہے. فار ایگزامپل آپ کی ویٹ مشین ہے، اٹس این اینالوگ کمپیوٹر. گاڑی کا جو اسپیڈو میٹر جس پہ آپ کو اسپیڈ نظر آتی ہے، اٹس این اینالوگ کمپیوٹر. تھرما میٹر جو کہ آپ کا ٹمپریچر مانیٹر کرتا ہے، اٹس آلسو این اینالوگ کمپیوٹر. اینالوگ کمپیوٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ ریلائبل نہیں ہوتی کیونکہ یہ کوئی اسپیسیفک کوانٹٹی نہیں بتاتی. اینالوگ سگنل کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو سائن یا کاس کا سگنل اینالوگ سگنل کی ایگزامپل ہے. اینالوگ سگنل ہمیشہ کنٹینیوس ہوتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل سگنل کی بات کریں تو وہ ڈسکریٹ فارم یعنی بائنری 0-1 کی فارم میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جو ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں وہ ڈسکریٹ سگنل کے اوپر کام کرتے ہیں، یعنی 0 یا 1 کو سمجھ سکتے ہیں. ہماری جتنے بھی کمپیوٹرز آج کل موجود ہیں، جس میں ہمارے سپر کمپیوٹرز، مین فریمز، مائکرو منی کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، پام ٹاپس یا ہمارے فونز، یہ تمام اگزامپل ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر کی. ڈیجیٹل کمپیوٹر ڈیفینیٹلی مور ریلائبل ہیں ایز کمپیئر ٹو دی اینالوگ کمپیوٹرز. اب آ جاتے ہیں ہائبرڈ کمپیوٹرز کے اوپر. ہائبرڈ کمپیوٹر جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہائبرڈ ورژن ہے آف اینالوگ اینڈ ڈیجیٹل کمپیوٹرز. ہائبرڈ کمپیوٹرز کو ہمیشہ کسی اسپیسیفک پرپس کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو کہ اینالوگ ان پٹ بھی لے سکتے ہیں اور ڈیجیٹل ان پٹ کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے. اینالوگ ایگزامپل کی بہترین ایگزامپل اینالوگ کمپیوٹر کی آپ کے پاس ECG مشین جو کہ ہاسپٹلز میں استعمال کی جاتی ہے. Now classification of computers with respect to the physical appearance. اگر ہم فزیکل اپیرنس کے حوالے سے دیکھیں تو کمپیوٹر کو 4 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: سپر کمپیوٹرز، مین فریمز، منی کمپیوٹرز اینڈ مائکرو کمپیوٹرز. اگر آپ اپنے پاس موجود سلائڈ کو غور سے دیکھیں تو جس طرح ہم سپر کمپیوٹر سے مائکرو کمپیوٹر کی طرف موو کرتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹرز سلو ہو رہے ہیں، چیپ ہو رہے ہیں، سمپل ہیں اور اسمال ہیں. یعنی کہ سپر کمپیوٹرز کا سائز بھی زیادہ ہے، ایکسپینسو بھی ہیں، کمپیوٹیشنل حوالے سے کمپلیکس بھی ہیں اور زیادہ فاسٹ بھی ہیں. ان کی کلاسیفیکیشنز کو ذرا مزید جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سپر کمپیوٹرز اور ان مین فریم اور مائکرو اور منی کمپیوٹر میں بیسکلی کیا فرق ہے. سپر کمپیوٹر آر دا فاسٹسٹ اینڈ دا پاورفل کمپیوٹرز. لیکن فاسٹسٹ اور پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اتنے ہی کمپلیکس بھی ہیں بیکاز دے آر ویری لارج ان سائز اور ان کے اندر جو ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے دے آر ویری ایکسپینسو. سپر کمپیوٹرز آر مینلی ملٹی پروسیسر کمپیوٹرز، یعنی ایک سے زیادہ پروسیسر کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے. سپر کمپیوٹرز ہمیشہ کسی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے امپلائڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ویدر فور کاسٹنگ ہو گئی، اینیمیٹڈ گرافکس ہو گئے، یا نیوکلیئر انرجی ریسرچ ہو گئی، یا پیٹرولیم ایکسپلوریشن کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. مین فریم کمپیوٹر سپر کمپیوٹرز کی طرح بڑے بھی ہیں اور ایکسپینسو. لیکن میجر فرق کیا ہے؟ میجر فرق یہ ہے کہ سپر کمپیوٹرز جو ہیں وہ ملٹی پروسیسر یعنی ایک سے زیادہ پروسیسر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، جبکہ جو مین فریم ہے وہ ملٹی یوزر یعنی تھاؤزنڈس آف یوزرس کو سائمنٹینیسلی
سپورٹ کر سکتے ہیں. مین فریم کا مین فوکس ہمیشہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ڈیٹا پروسیس ہو سکے. اگر ہم کمپیریزن کے حوالے سے بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین فریمز آر مور پاورفل دین سپر کمپیوٹرز. مین فریم کی اپلیکیشن آپ کو بینکس میں ملے گی یا ایسی لارج آرگنائزیشنز میں جس میں تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف یوزرز ڈفرینٹ جگہوں پہ بیٹھ کے اور سرورز اور ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو ایکسیس کر رہے ہیں اور وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ سے مانیٹر ہو رہا ہے. منی کمپیوٹرز فزیکل اپیرنس کے حوالے سے مین فریم اور ورک اسٹیشنز کے کچھ درمیان ملایا کرتے ہیں. منی کمپیوٹرز کو ہم سرور کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. منی کمپیوٹر کو اگر ہم یوزر کے حوالے سے بات کریں تو 4 to 200 یوزرز کو سائمنٹینیسلی سپورٹ کر سکتا ہے, بٹ ناٹ مور دین دیٹ. اسپیڈ کے حوالے سے یا اسٹوریج کے حوالے سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی منی کمپیوٹرز کی اسپیڈ مائکرو کمپیوٹر سے زیادہ ہے اور اسٹوریج کیپیسٹی بھی مائکرو کمپیوٹر سے زیادہ ہے. مائکرو کمپیوٹرز جن کو پرسنل کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے, نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا کمپیوٹر جو کہ صرف ایک یوزر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, اسی لیے اس کو ہم اسٹینڈ الون کمپیوٹر بھی کہتے ہیں. مائکرو کمپیوٹر کیونکہ مائکرو پروسیسر بیسڈ ہے اس لیے سائز میں بہت چھوٹا, اسپیڈ میں بہت تیز اور کاسٹ افیکٹو بھی ہے. نیٹ ورک کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ایگزامپلس کو دیکھیں مائکرو کمپیوٹرز کی تو ایگزامپلس میں ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں, نوٹ بکس ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, ٹیبلٹس ہیں, پام ٹاپس یا پی ڈی ایز ہیں اور اسمارٹ فون بھی ہمارے مائکرو کمپیوٹر کی ہی ایگزامپل ہیں. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جو کہ ہماری کمپیوٹرز کی موسٹ کامن ٹائپ ہیں اور نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا کمپیوٹر جو کہ ڈیسک کے اوپر رکھا جا سکے. ڈیفینیٹلی مائکرو کمپیوٹر ہے تو افورڈیبل بھی ہے. نوٹ بکس اینڈ لیپ ٹاپس, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے لیپ ٹاپ ایک ایسا کمپیوٹر جو کہ لیب پہ رکھ کے جس سے آپ مدد لے سکیں. فیچرز کے حوالے سے بات کریں تو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ تمام فیچر ڈیسک ٹاپ پہ بھی موجود ہیں اور لیپ ٹاپ میں بھی موجود ہیں. سائز میں ڈیسک ٹاپ کی نسبت چھوٹا ہے, پورٹیبل ہے اور ڈیفینیٹلی آپ اس کو جہاں مرضی لے جا کے آسانی سے کام کر سکتے ہیں. ٹیبلٹس آر اسمالر دین نوٹ بکس, یعنی اگر ہم انچز کے حوالے سے بات کریں تو 13 انچ سے جس کی اسکرین چھوٹی ہوگی اس کو ہم ٹیبلٹ کہتے ہیں. لو ویٹ ہوتے ہیں, لو کاسٹ ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں ٹو ایکسیس ویب. ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر اور پی ڈی ایز. ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ان کمپیوٹرز کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے پام کے سائز کے ہوں اور آپ ہاتھ میں رکھ کے استعمال کر سکیں. ڈیفینیٹلی دے آر نو کی بورڈز اٹیچڈ, نو ڈسک ڈرائیوز, ہیونگ اے ویری لمیٹڈ میموری اینڈ دے آر ڈیفینیٹلی لیس پاورفل. اینڈ ناؤ دا اسمارٹ فونس, وہ فون جو کہ ہر وقت میں اور آپ استعمال کرتے رہتے ہیں. فون کا جو فنکشن ہے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ایز فون بھی کام کرے اور ایز پی سی یعنی پرسنل کمپیوٹر کے طور پہ بھی کام کرے. وائرلیس کنیکٹیوٹی ایمبیڈ کی گئی ہے تاکہ آپ جہاں کہیں اپنے فون کو لے جانا چاہیں وہاں لے جائیں اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی آپ کے ساتھ موجود ہو. جو مین وینڈرز ہیں ہمارے پاس فون کے اس میں نوکیا, سیمسنگ, ایل جی, انفینکس, ایپل یہ سب شامل ہیں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ ہسٹری آف کمپیوٹر اینڈ کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر. ملتے ہیں ایک اور لیکچر میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. خدا حافظ. I hope you have understood history of